السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی یہ ہماری مجلس اس لیے ہے تاکہ ہم آپس میں سوالات کر کے اللہ کے دین کو عام کریں۔ آپ ہم سے سوال کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں میں جواب دوں گا۔ مقصد یہ ہے آپ بہت ساری باتیں عوام تک پہنچانا چاہتے ہوں گے، کہاں کہیں، کس سے کہیں، کیسے کہیں، یا آپ ڈھنگ سے کہہ نہیں پا رہے ہیں، وہ سوالات آپ ہم سے کیجئے، انشاءاللہ ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی وہ بات دوسروں تک پہنچے گی اور اللہ کا دین اس طریقے سے پھیلے گا، اور ہم سب مل کر کے اللہ کا دین عام کرنے میں، نیکی کو پھیلانے میں، برائی کو روکنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مددگار اور دوست ہیں، یہ سب نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو سوال و جواب بھی اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھی بنیے اور میری مدد کیجیے اس پروگرام کو عام کرنے میں، اور ہم سب مل کر کے انشاءاللہ توحید کی دعوت عام کریں، اتباع سنت کی دعوت عام کریں، شرک سے لوگوں کو روکیں، بدعات سے روکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ ادھر ادھر لوگوں کو بھٹکنے سے روکیں۔ تو اگر کچھ لوگ جڑ گئے ہوں تو دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہمارے بہت سارے ساتھی اس پروگرام سے جڑیں اور کچھ اپنی کہیں، کچھ میری سن۔ ابھی تک تو میں اکیلا ہوں۔ ساتھ دیجیے ہمارا۔ 4 منٹ ہو گئے۔ جب تک آپ لوگ جڑیں تب تک میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں۔ کل میں نے شروع کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے سوال و جواب۔ تو آج بھی میں، جب تک آپ لوگوں کی رائے آئے گی، آپ لوگوں کی کوئی بات آئے گی، آپ لوگوں سے تعارف ہوگا یا آپ لوگ کوئی سوال کریں گے، تب تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ لیکن تعجب ہے کہ 5 منٹ کے اندر کوئی نہیں جڑا، یا نیٹ ہی گڑبڑ ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے کی طرف سے گزرے۔ صحابہ کرام حلقہ بنائے بیٹھے تھے، ادھر آپ نکلے۔ فقال ما اجلسکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، صحابہ نے کہا ہم اس
لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اور ہم اللہ کی حمد بیان کریں اس نعمت پر کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت کی۔ برادر محترم انعام اللہ علیاوی اور استاد محترم ابو راشد فیضی جڑ چکے ہیں، آصف سلفی بھی آ چکے ہیں، ہمارے تمام بھائی دھیرے دھیرے تشریف لائیے اور ادھر ادھر ہم اپنا وقت بتانے کے بجائے آئیے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں، کچھ توحید کی باتیں کریں، کچھ سنت کی باتیں کریں، کچھ سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ومن صحابہ کرام نے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس بات پر اللہ کی حمد کریں کہ اس نے ہمیں ہدایت دیا اسلام کی طرف، ومن نبی علینا، اور اسلام کے ذریعے ہم پر بڑا احسان کیا۔ قال اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، ما اجلسکم الا ذاک، تم کسی اور کام کے لیے نہیں بیٹھے ہو، بس اسی لیے بیٹھے ہو کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی حمد کرو۔ ہمارے آصف سلفی صاحب نے سلام کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے شیخ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عافیت سے رکھے، عافیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو، جب عباس نے کہا اللہ کے نبی سے کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے، اللہ کے نبی نے انہیں کہا یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت طلب کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خصوصاً ہندوستان جیسے اس تنگ ماحول میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہمارے دین کی حفاظت کرے۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا وانصرنا علی من عادانا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو کہ اللہ کی حمد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ ہمارے عبداللہ ابو القیس الفیضی صاحب بھی جڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ صحابہ نے کہا واللہ ما اجلسنا الا ذلک، اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد کریں، اور ہم بھی انشاءاللہ، ہم بھی جو جڑے ہیں اللہ کی قسم صرف مقصد یہ ہے کہ اپنے اپنے الگ الگ ہم لوگ ہیں، آئیے اس فیس بک کے ذریعے سے ہم لوگ مل بیٹھے ہیں اور اللہ کے دین کی باتیں کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں، اور کوئی مقصد نہیں الحمدللہ۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، سنو جو میں نے تم سے قسم کھلایا نا، یہ تم پر کوئی شک نہیں، کوئی تہمت نہیں تھا کہ مجھے کوئی شک شبہ تھا کہ اس لیے نہیں بیٹھے ہو، بلکہ بات یہ تھی کہ اتانی جبرائیل، کہ میرے پاس جبرائیل آئے، فاخبرنی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، تم لوگ یہاں بیٹھ کر کے جو اللہ کی باتیں کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کی حمد کر رہے ہو، تم پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی بابرکت ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی، دین کی اور قرآن کی مجالس، ان سے جڑیے اور لوگوں کو جوڑیے۔ ہمارے ابو سالم صاحب نے لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے شیخ، خیریت سے ہیں؟ سوال نمبر 1، نماز میں جب سجدہ کوئی کرنے، نماز میں جب کوئی سجدہ کرنے پر کپڑا نیچے ہو جائے، پیچھے کا حصہ دیکھنے لگتا ہے، تو کیا اس شخص کی نماز ہو جائے گی؟ اور دوسرے کی نظر پڑے کیا اس کی بھی؟ اچھا، یہ پہلے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج کل ہمارے بھائی لوگ ایسا وہ پینٹ جو آیا ہے نا، جینس اور شرٹ چھوٹی،
تو رکوع میں اور سجدے میں شرمگاہ دکھ جاتی، رکوع اور سجدے میں۔ اچھا السلام آئیے آئیے آئیے، علیکم، السلام ورحمۃ اللہ، اہلاً وسہلاً، آپ کا خیریت سواگت ہے سے ہمارے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، شیخ ریاض الدین فیضی آپ حفظ کی اللہ آواز کے بہت ہلکی پروگرام آ میں۔ رہی ہے، ہاں جی، آواز نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ میں تو بول رہا ہوں ادھر جیسے آپ کی اپنی طرف کوئی گڑبڑ ہو سکتا ہے؟ اچھا، دیکھیے دیکھیے، میں تو دیکھ رہا ہوں ادھر آواز ٹھیک ہے، آپ پتہ نہیں کیسے نہیں آ رہی ہے۔ اب پتہ نہیں کیسے، کیا کروں میں پھر؟ اب آئی؟ نہیں آپ کی تو آ رہی ہے۔ آپ کی ہلکی آ رہی ہے۔ ہاں تو وہ کچھ ہو سکتا ہے گڑبڑ۔ چلے میں پھر سے بند کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ ہاں جی، اچھا جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو تم پر، اچھا تو یہ ہمارے ابو سالم نے سوال کیا تھا کہ لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں تو جینس جو چھوٹی ہوتی ہے، پینٹ اوپر کو ہوتا ہے، تو پچھواڑا یعنی پچھلی شرمگاہ دکھنے لگتی ہے۔ اگر جو معمولی حصہ دکھتا ہے تو بہرحال مکروہ ہوگی نماز، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر اکثر حصہ شرمگاہ کا اکثر حصہ دکھتا ہے تو شرمگاہ چھپانا یہ نماز کے شرائط میں سے ہے، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ شرمگاہ چھپائیے، پینٹ اوپر کیجیے، شرٹ نیچے کیجیے، یہ بہت عموم بلوا ہے۔ اس جنس نے لوگوں کو ننگا کر دیا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، آپ لوگوں کے سوالات کا میں، اور ابو سالم صاحب جو آدمی دیکھ رہا ہے تو اس کو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ دکھ رہا ہے تو کیا کرے گا، کہاں بھاگ جائے گا؟ نہ دیکھے ادھر، میں اپنی بات رکھتا ہوں جب تک آپ لوگ اپنی کوئی گفتگو مجھ سے شیئر نہ کر، آپ کی بات اب تک نہیں پہنچتی ہے تب تک میں اپنی بات رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه۔ ابو واقد لیثی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ کے ساتھ تھے، تعلیم، تعلم، واعظ و نصیحت، اللہ کے نبی سے استفادہ مجلس میں چل رہا تھا۔ اذ اقبل ثلاثة نفر، اچانک 3 آدمی داخل ہوئے مجلس میں۔ فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 آدمی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، وذهب واحد، اور ان میں سے ایک واپس چلا گیا۔ قال فوقف على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں آ کر کے وہاں ٹھہرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اما احدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، ایک نے وہاں کوئی جگہ دیکھی اس حلقے میں اور وہاں پر وہ بیٹھ گیا۔ واما الاخر فجلس خلفه، دوسرا اس کو وہاں جگہ نہیں دکھی تو وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ واما الثالث فادبر ذاهبا، تیسرا واپس چلا گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے، گفتگو سے اپنی بات رکھ کر کے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، یہ 3 آدمی جو بھی ہماری مجلس میں آئے تھے اس میں سے ایک یہاں آگے بیٹھ گیا، ایک پیچھے بیٹھ گیا اور ایک واپس چلا گیا، ان تینوں کے بارے میں بتاؤں میں؟ اما احدهم فآوى الى اللہ فآوى اللہ، ایک آدمی اس نے اللہ کی طرف جگہ پکڑا، اللہ کی طرف پناہ پکڑی تو اللہ نے اس کو جگہ دے دی اور وہ بیٹھ گیا یہی مجلس میں سامنے۔
مسلم صاحب بتا رہا ہوں ابھی میں. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا فَاسْتَحْيَا، وہ ادھر نہیں آ سکا، تھوڑا شرمایا. فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، اللہ نے بھی اس سے حیا کیا اور پیچھے بیٹھ گیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور تیسرا آدمی فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اس نے اعراض کیا، اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا، جو اس مجلس میں شریک نہیں ہوا. یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی. ہمارے مسلم بھائی سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا سوال ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کتنی سنت ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد کتنی سنت ہے؟ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی متعین سنت نہیں ہے، کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے. جیسے ظہر میں ہے ایسے جمعہ کی نماز میں کوئی پہلے سنت مؤکدہ نہیں. آپ آتے ہیں وقت سے، آپ کو جس قدر موقع ملے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، جو بھی پڑھیں. کوئی متعین سنت مؤکدہ جمعہ کی نماز سے پہلے نہیں ہے. جس قدر آپ کو موقع ملے پڑھیں. حتیٰ کہ اگر جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے تب بھی آپ آئیں تو بھی تحیۃ المسجد پڑھ کر ہی بیٹھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور سلیق غطفانی آئے اور بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روکا، سلیق کو اٹھایا اور کہا اٹھو 2 رکعت پڑھو. یہ 2 رکعت جو آپ نے پڑھوائی یہ ہے تحیۃ المسجد جس کو کہتے ہیں. ورنہ جمعہ کی کوئی متعین موقت سنت نہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب فلیصلی رکعتین ولیتجوز فیہما. جب تم نے کہا کوئی جامع مسجد میں آئے، امام خطبہ دے رہا ہو، اسے چاہیے کہ 2 رکعت پڑھے اور مختصر پڑھے تب بیٹھے. ٹھیک ہے جی. کہاں گئے وہ ہمارے ریاض الدین صاحب؟ نکل گئے بابو؟ آؤ یار تھوڑا ساتھ دو. مسلم صاحب آپ شریک ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ؟ شریک ہو سکتے ہیں. اچھا جی، ہم نے مسلم صاحب کے سوال کا جواب دے دیا بھائی. اب جب تک کوئی سوال نہیں آتا، جب تک کوئی شریک نہیں ہوتا، میں اپنی بات رکھتا ہوں. ہمارے مسلم بھائی آئے اور نکل گئے، چلیں ٹھیک ہے. کئی لوگ بستر پہ لیٹے اٹھے ہیں، کپڑا پڑا نہیں ڈھنگ سے پہنے، اس لیے بھی نہیں شریک ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں. تو صحیح بخاری اور میں پیش کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کیسے سوال جواب کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال و جواب کے ذریعے کیسے دین سکھاتے تھے. کوئی میں بھی چاہتا تھا کہ آپ لوگ سوال کریں تو آپ کی آواز میں دوسروں تک پہنچاؤں. جب آپ سوال کرتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں جانتے ہو، اس کا مطلب یہ بھی کہ نہیں کہ میں بہت جانتا ہوں. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے سوال کے ذریعے، میرے جواب کے ذریعے ہم دونوں مل کر کے توحید کی آواز، سنت کی آواز، اللہ کے دین کی آواز دوسروں تک عام کریں. بس اس پروگرام کا یہ مقصد ہے. تو میں تھوڑی سی چائے پی لیتے ہیں بھائی. یہ داہنے ہاتھ سے پی رہا ہوں بابو، میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ بائیں سے پی رہے ہیں. آج ہم نے دودھ کی چائے بنائی ہوئی ہے بہت دنوں کے بعد. ارے ہمارے سب ساتھی کہاں چلے گئے؟ گہرے والے سب سوالات جو کرتے تھے بھائی کہاں غائب ہو گئے؟ آؤ مشائخ کچھ آؤ تو ہم سوال کریں. شیخ ریاض الدین صاحب آئیے سامنے تو میں آپ سے سوال کروں یار. چلیں ٹھیک ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے بتاؤں کیا چیز ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے کہا بالکل بتلائیے. قال الاشراک باللہ، کہا بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک. بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ
شرک کرنا ہے۔ اچھا جی، ہمارے ابو سالم نے سوال کر لیا۔ ابو سالم صاحب آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ریکویسٹ بھیجیے۔ ابو سالم نے سوال کیا، اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز نہ پائے تو کیا کرے؟ آپ پہنچے، جمعہ کی نماز ہو گئی، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ نہیں، جب آپ کو جمعہ کی نماز نہیں ملی تب آپ کو 4 رکعت ظہر پڑھنی ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، اب ہم سے فوت ہوگی تو 2 رکعت پڑھ کر چلے جاتے۔ نہیں، ابھی آپ کو جمعہ کا حق نہیں ہے، جمعہ کی جماعت ختم ہو گئی، ابھی آپ کو 4 رکعت ظہر پڑھنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ اگر جمعہ کی نماز کی دوسری رکعت کا رکوع آپ کو نہیں ملا، جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد آپ پہنچے تو آپ بھلے شامل ہو جائیں، لیکن آپ کو جمعہ نہیں ملا، آپ 4 رکعت ظہر پڑھیں گے۔ بہت زبردست سوال کیا ہمارے ابو سالم صاحب نے، اللہ کو جزائے خیر دے۔ سوال کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہاں، مسلم آدمی کہاں چلے گئے بھیا؟ اعظم گڑھ پہنچ گئے ہو؟ اب تو پوچھ گیا یار۔ ہاں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ میں نہ بتلا دوں؟ اچھا جی، ہمارے ابو حسن مکی صاحب جڑیے ہم سے، اللہ کو جزائے خیر دے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے برادر محترم فضیلت الشیخ ابو حسن مکی شیخ سلیمان، انشاءاللہ بڑا اچھا ہے۔ تو شیخ میں ہاں بس میں ایک سوال کا جواب دے لوں، پھر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں شیخ، یہ بات میری دے تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، اور تیسری بات بیان کرنے لگے اللہ کے نبی تو ٹیک لگائے تھے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ سوچیں کہ ٹیک لگائے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے، کوئی بہت بھاری بات کہنا چاہتے تھے۔ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، کہنے لگے اور سنو، جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی، جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی، جھوٹی بات۔ یہ بھی فما زال یکررها، اتنی بار پیارے آقا نے یہ بات کہی، حتی قلنا لیتہ سکتا، ہم سوچنے لگے کاش چپ ہو جاتے اللہ کے نبی۔ تو اتنا بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ ہاں شیخ، جی جی اور بالکل فرمائیے، بالکل، ہے اللہ تعالیٰ آواز جھوٹ آ سے رہی ہے، جا رہی بچائے۔ ہے؟ بالکل تو آ رہی ہے آواز آ رہی ہے۔ گول مول جھوٹ چلی صحیح، جیسے گول مول جھوٹ ہوئے، ایک تو سفید جھوٹ ہے، ایک تو سے بس ہاں تو چڑھائی لیتے تھوڑا شیخ ریاض کو، شیخ ریاض سے میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت کریں، کچھ کر رہے ہیں شیخ ریاض صاحب؟ ہاں کیا کریں نہیں شیخ، میں سوال کر رہا ہوں، وضاحت آپ کریں، شیخ سلیمان کرے۔ ہاں کیجیے میں یہ شیخ۔ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی سیاسی طور پر جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی گول مول جھوٹ بول دیتا ہے، اچھا ایک آدمی ایسا بولتا لگتا ہی نہیں صحیح ہے کہ جھوٹ ہے، ایسے بس کسی طرح سے نکل جاتا ہے بول کے۔ وہ ایک مشاعرے آدمی میں جھوٹ ایک سمپت سرل کہتا ہے کہ کسی لکھار نے لکھا کہ اگر بولنے والا اور سننے والا دونوں جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے تو جھوٹ۔ خیر یہ تو ایک ہنسی کی بات تھی۔ شیخ سلیمان مکی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ شیخ ریاض الدین صاحب کے سوال کا جواب دیں۔ کیا جواب دے شیخ؟ ارے اس میں یہ بھی ہے نا شیخ، 3 جگہ جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کی وضاحت شیخ کر دیں۔ ہاں بس کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں شیخ طرف سے بول رہے ہیں۔ اللہ، جیسے ایک بیوی سے
ایک جنگ میں اور ایک ارے وہ صلح تو میں۔ معروف و مشہور ہے. ہاں جو پھر بھی کہتے نا ہاں. مطلب مشہور تو سب ہے، مجلس ہوتی کیا ہے لوگ پھر سے جان جاتے ہیں. جی جی، جیسے شوہر اور بیوی باہم جو ہے، ہاں، ضرورت کے وقت جو ہے جھوٹ بول سکتے ہیں. شوہر بیوی نہ مسئلہ ایک صرف شوہر بولے گا، نہیں، بیوی بولے گی. ہاں دونوں میں اگر بڑے اختلاف کا اندیشہ ہے اور جھوٹ کے ذریعے اگر وہ اختلاف یہ وجہ دونوں میں کسی بڑے اختلاف کا اندیشہ ہے اور جھوٹ کے ذریعے وہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے تو جی جی جی. اور دو جو مسلمان اگر باہم برسر پیکار ہیں، اختلاف ہے دونوں کے درمیان، اصلاح کی جی جی خاطر بھی ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر، یعنی سچی جھوٹ بول کر کے تاکہ دونوں میں مصالحت ہو جائے. ہاں ہاں انشاءاللہ جی کوئی اجازت ہے شریعت کے اندر، ہے کہ ہاں نہیں؟ جی اور اسی طرح سے میدان جنگ میں ہاں جی ہاں جی وہاں بھی جو ہے الحرب خدا بولا جا سکتا ہے. الحرب خدا تو اللہ کے نے فرمایا. جی 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 جی، 3-4 چیزیں ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، اور فرمایا لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ بچا جائے. آپ کی بات کی دلیل مجھے یاد ہے، فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان نعم. صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولے شریعت میں وہ جھوٹا شمار نہیں ہوگا. جی جی، لیکن یہاں لوگ اور صلح نہ کرے تب کیا ارے کرا جائے؟ سنو یہاں لوگ ملانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، الگ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بگاڑنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اعوذ باللہ من سب سے بڑی ذالک. مصیبت. ہاں، اس کے ان کا اندر کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا شیخ جو لوگ نمیمہ والا کام کرتے ہیں بجائے کہ ملانے کے جھوٹ بولنا جھوٹ بول کر بگاڑتے ہیں. جی جی، یعنی ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر، چگل جو چگل خوری کرتے ہیں، ہاں ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے نا ارے وہ ہمارا تو مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بعد باغ سے گزر رہے تھے قبرستان سے، اور دو قبروں سے چیخنے چلانے کا وہ تو بہت ہی مشہور واقعہ ہے نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال کہا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آخر میں یہ ہوا کہ عذاب جو ہو رہا ہے کوئی بہت بڑی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے بچانا جا سکے، چھوٹی معمولی سی چیز تھی. آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. ایک جو ہے چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کرتا تھا تاکہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، اور ایک جو ہے پیشاب کے چھینٹے سے بچتا نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ تو جی بہرحال چغل خوری کرنا یہ جو ہے دیکھیے قبر ہی کے اندر اس کو عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس سے بہرحال بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اور ایک حدیث ہے شیخ، آپس میں بتا رہا صلح صفائی. ایک اور حدیث ہے جی واضح شیخ، لا يدخل جی الجنت نمام، چغل خور جی جی، جنت میں بالکل نہیں جائے گا. نہیں جائے گا، بالکل بالکل. قرآن میں سے ایک ویل لکل ہمزۃ لمزہ. لمزہ. اور جمیل خیر آبادی نے کہا کہ ادھر کی بات بھلا کس طرح ادھر پہنچی، ادھر کی بات بھلا کس طرح ادھر پہنچی، ضرور کوئی منافق ہمارے ساتھ میں. ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ جواب اچھا دے. کوئی سوال کرے ہمارے دیکھیے ذرا سے پڑھیے ریاض الدین شیخ ریاض، ہاں یہ کوئی ہاں سے کون کھولے اپنا یہ دیکھ کوئی سوال یار میرے کو دکھ نہیں رہا ہے. سوال کیا ہے عالم بدر کیا سوال کر رہے ہیں؟ لکھے ہیں کہ کیا اللہ ایئر جو یہ سب جانتا ہو، اگر یہ جو سب جانتا ہو ہاں اس کے بعد پھر بھی جھوٹ بولے. جھوٹ بولے اس کا کیا اس کا کیا ہوگا؟ اس کا تو اور ہی زیادہ خطرناک ہوگا. یعنی جان بوجھ کر کے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ علم ہونے کے باوجود کر رہا. چلیں ٹھیک ہے شیخ، اجازت دیں، پھر انشاءاللہ کسی ہم چلیں ٹھیک ہے دوبارہ ملیں گے. اوکے اوکے. تو جو جان بوجھ کر کے اب جو نکلنا چاہے نکل جائے، میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں. جی جی کریں آپ کیسے نکل جائیے نا یہاں سے. کرنے کا ڈھنگ نہیں. جو جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اور زیادہ مجرم ہے. کہتے ہیں نا مولوی کے 4 آنکھ ہوتے، 2 آنکھ تو یہ اور 2 کا اس کا علم. جس قدر آپ کی پوزیشن آپ کا مقام ہے
اسی مقام کے اعتبار سے آپ کا جرم بھی بڑھ جاتا ہے۔ عالم بدر کون ہے یہ عالم بدر؟ ذرا سا آپ آ سکتے ہیں سامنے؟ عبد الہادی، عبد الہادی سامنے آؤ، تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ نہیں آئے، چلیں کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہمارے ساتھیوں سے۔ میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں، آپ لوگ ہمارے ساتھ شریک ہو۔ یاشود، یاسین بابو، یاسین آپ کیوں نہیں شریک ہوتے ہو یار؟ آپ کو میں شریک کرنا چاہتا ہوں اپنے ساتھ اور آپ لوگ بھاگ لیتے ہو۔ چلیں جی کوئی بات نہیں، جو لوگ آنا چاہیں آئیں۔ ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوالات کے ذریعے صحابہ تک دین پہنچاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، اخرجہ الارناؤوط فی تخریج المسند، علامہ شعیب ارناؤوط نے اس کو تخریج مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ فرمایا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم بصلاۃ المنافق، کیا میں تم کو منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ او علی قرنی الشیطان یدعو العصر، منافق کی نماز کیا ہے؟ وہ منافق عصر کی نماز چھوڑتا ہے، حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تب کھڑا ہوتا ہے، آخر میں بالکل سورج پیلا کر کے لاسٹ میں کھڑا ہوتا ہے۔ فنقرها نقرات الدیک، مرغے کی طرح کچھ چونچ مار لیتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا۔ یہ منافق کی نماز ہے، جب تم لاسٹ میں نماز پڑھیں، نماز کے وقت ختم جب ہو رہا ہو اور جلدی جلدی اپنی نماز پوری کریں، یہ منافق کی نماز ہے۔ ابو سالم صاحب سوال کرتے ہیں، بچوں سے بھی ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، سب سے بڑا جرم تو یہی ہے۔ یہ بچوں سے جھوٹ بولنا یہ ڈبل جرم ہے، ایک تو آپ جھوٹے ہوتے ہیں، دوسرے بچوں کو جھوٹ کی تعلیم دیتے ہیں آپ، مجاہرت ہے یہاں پر، یہاں ڈبل جرم ہے ماں باپ کا۔ ایک کسی اور ساتھی سے آپ نے جھوٹ بولا تو آپ نے اس کو تعلیم نہیں دی ہے، وہ تو آپ جھوٹ بول کر بچے اللہ سے پکڑے جائیں گے، لیکن جب بچوں سے ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم بھی گنہگار ہوتے ہیں اور بچوں کو گویا کہ ہم جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں، تو تربیت میں خرابی کے بھی ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ شیخ عبد الغفار مدنی حفظ اللہ جو شریک ہو جائیں ہمارے ساتھ اس بزم میں، اللہ کو جزائے خیر دے۔ جب تک آپ لوگ شریک ہوں، سوالات بھیجیں، تب تک میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں۔ ترمذی کی ایک حسن حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر الشہداء، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین شہداء کون ہے؟ شہداء میں بہتر کون ہے؟ الذی یأتی بالشہادہ قبل ان یسألہ، یہاں شہادت سے مراد گواہی مراد ہے۔ بہترین گواہ کون لوگ ہیں؟ اب پوچھنے کے بعد آپ گواہی دیں، جانچ پڑتال کے بعد آپ گواہی دیں تب نہیں، جانچ پڑتال سے پہلے آپ اٹھ کر کے گواہی دے دیں کسی حق کی، کسی باطل کو مٹانے کی، وہ بہترین گواہ ہے وہ لوگ۔ کہاں گئے ہو مسلم بابو؟
کون ہے یہ ہمارے سماح نکل گئے، پھر شامل ہونا چاہتے تھے آپ غلطی سے. صحیح الجامع کی ایک حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا کہ ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ حدیث سنیں جو شوہروں سے جلدی ناراض ہو جاتی ہیں، بگاڑ کر لیتی ہیں، وہ یہ حدیث سماعت کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں جنتی عورتیں کون سی ہیں. ہائے ہائے ہائے، کون نہیں چاہے کہ عورت کی میں جنتیوں میں سے ہو جاؤں. الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، تمہاری عورتوں میں کون عورتیں جنتی ہیں میں بتاؤں. الودود، بہت محبت کرنے والی جو اپنے شوہر سے. الولود، بچے پیدا کرنے والی، جنہیں کے ابارشن کروا دے، ٹیبلٹ کھا لے، بچہ نہیں چاہیے. کچھ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن کچھ عورتیں بھی گڑبڑ کرتی ہیں. تو الودود، محبت کرنے والی جنتی عورتوں میں سے. الولود، زیادہ بچے جننے والی، جتنے اللہ کے نبی کی امت ہوگی اللہ کے نبی اس پر فخر کریں. العود، پلٹ آنے والی، یوٹرن لینے والی اپنے فیصلے میں. الذی اذا ظلمت، کہ اگر اس پر ظلم بھی ہو جائے، شوہر کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ چیز اس کے سامنے آ جائے اور وہ ناراض ہو جائے، لیکن زیادہ دیر تک ناراض نہ رہے، پلٹ آئے وہ اور کہے اپنے شوہر ہذہ یدی فی یدک، میرے شوہر نامدار یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے. لا اذوق غمزا حتی ترضى، میں نہیں سو سکتی، میری آنکھ نہیں جھپکے گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. یہ جنتی عورتوں کی صفات ہے. شیخ عطاء الرحمان سنابلی، اس میں گزارش کروں گا شیخ ذرا شامل ہو جائیے اس میں، تو تھوڑا سا میرے ساتھ شامل ہو شیخ. آپ میرے ان لوگوں میں سے جن سے میں محبت کرتا ہوں آپ کے علم اور اخلاق کے بیس پر. شیخ عطا، تو میں کہہ رہا تھا کہ جنتی عورت وہ ہے جو شوہر کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آئے تو بہت دیر تک ناراض نہ رہے کہ پوری رات گزار دے، نہیں، بہت جلدی راضی ہو جائے اور اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے لا اذوق غمزا، میں سو نہیں سکتی، مجھے نیند نہیں آئے گی میرے شوہر نامدار جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں. برادر محترم شمیم سنابلی حفظہ اللہ بھی شامل ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ اس ویڈیو کو اگر شیئر کر دیں تو بڑی پیاری حدیث میں نے پڑھی. ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، بیویاں اس حدیث سے استفادہ کریں. ایک بار پھر سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں جنتی عورت وہ ہے جو شوہر سے محبت کرنے والی، بچے جننے والی اور پلٹ آنے والی، کہ جب اس پر ظلم بھی ہو جائے تو وہ بڑی دیر تک ناراض نہ رہے بلکہ اور کہہ دے اپنے شوہر سے ہذہ یدی فی یدک، میرے شوہر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے. لا اذوق غمزا حتی ترضى، میں سو نہیں سکتی، مجھے نیند کی لذت نہ ملے گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں. میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے
نہ ظلم بیوی کی طرف سے ہو نہ شوہر کی طرف سے ہو، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں. کسی کی طرف سے اگر کوئی خامی یا غلطی ہو جائے تو برداشت کر لینا چاہیے، اور شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے. اللہ کے نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تمہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. کہاں چلے گئے بھائی سب سوال کرنے والے؟ اچھا جی، اور ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے سوال و جواب. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتلا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے زیادہ بھی تمہارے اوپر خوفناک ہے. سب سے زیادہ میں تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ جس چیز سے ڈر رہا ہوں میں کہ کہیں وہ چیز تمہارے پاس نہ جائے، بتلاؤں میں تمہیں؟ صحابہ نے کہا بتلائیے، کیا خوفناک چیز ہے جو دجال سے بھی بڑھ کر کے ہے؟ فرمایا الشرک الخفی، شرک خفی، پوشیدہ شرک، جس کی شروعات تو صحیح ہوتی ہے بعد میں گھپلا آدمی کرتا ہے. شیخ فضل الرحمان صاحب حاضر ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے شیخ فضل صاحب. تو فرمایا الشرک الخفی، پوشیدہ شرک. کیسے؟ ان یقوم الرجل یصلی، ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، ابھی صحیح پڑھ رہا ہے، فیزین صلاتہ، اب دیکھتا ہے کہ امام دیکھ رہا ہے، مؤذن دیکھ رہا ہے، مدیر دیکھ رہا ہے، کفیل دیکھ رہا ہے، لوگ اس کی نماز کو دیکھ رہے ہیں. اب وہاں سے اس کے اندر ریا آتی. فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، کسی آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو اور سنوارتا ہے. اس آدمی کے لیے سنوارتا ہے. وہ آدمی اگر نہ دیکھ رہا ہوتا تو سمپل پڑھتا، تو یہاں اس کے پاس ریاکاری آ گئی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ پوشیدہ شرک ہے جس کے بارے میں تمہارے بارے میں مسیح دجال سے زیادہ مجھے خوف ہے کہ یہ شرک تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. فضل الرحمان صاحب یہ کون ہے؟ تعارف اگر ہو جاتا تو اچھا تھا. فضل الرحمان صاحب آپ اپنا تعارف کروا سکتے ہیں؟ کون ہے، کہاں سے ہیں شیخنا؟ ہمارے طلبہ ساتھی تو سب بھاگ گئے. مشائخ سامنے ہیں، تو مشائخ میں سے کوئی ویڈیو میں آوے تو ذرا سا کچھ ہمارا ساتھ دیجیے. شمیم بھائی آئیں گے؟ شیخ شمیم سنابلی آئیں گے شیخ سامنے؟ دیکھتا ہوں میں آپ کو ہیں کہ نہیں. شیخ شمیم سنابلی کو اگر نہیں آ سکتے. خیر، میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال. جب شیخ عطا صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کیوں نہیں شامل ہوتے ہیں آپ؟ اتنی خواہش رکھتا ہوں میں آپ کے بارے میں. اچھا شیخ عطا نہیں ہے، چلو کوئی بات، شیخ عطا نکل گئے. خیر، تو صحیح بخاری کی روایت ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ یا رسول اللہ تمام اعمال میں سب سے پیارا عمل اللہ کو کیا ہے؟ کس عمل کو اللہ تعالیٰ زیادہ
محبوب سمجھتا ہے، کس عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها. بہت کوتا ہے یار، بہت کوتا، اللہ تعالیٰ معاف کر. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریۃ ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریۃ ربنا وتقبل دعاء. قال الصلاۃ علی وقتها. کہا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل اگر کوئی ہے توحید کے بعد، توحید تو عقیدہ ہے، تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. اس آئینے میں ہم اپنے کو دیکھ لیں کہ کن کن وجوہات سے ہم نماز کو مؤخر کر دیتے. کوئی عذر ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے بھائی. اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. قال ثم ایو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ نماز کے بعد دوسرا سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ قال ثم بر الوالدین. کہا پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، نرمی، محبت، اکرام، جود و سخا، جھکاؤ، رحمت کا برتاؤ. چاہے جیسے ان کی طرف سے آپ ظلم دیکھ رہے ہوں تو بھی آرام سے سمجھا دیں، کوئی سختی نہ کریں. کبھی ہم بھید بھاؤ پچھپات والدین کی طرف سے دیکھتے ہیں، چھوٹے بیٹے کو زیادہ چاہتی ہیں یا مجلے کو زیادہ چاہتی ہیں یا بڑے کو چاہتی ہیں، اس میں کچھ ناانصافی بھی والدین کر جاتے ہیں. یہ امتحان ہے، درگزر کر جائیں. یہاں آپ نے اپنے والدین کو درگزر کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے ہونے والے بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا. فإن رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ کی خوشی چاہتے ہو، والدین کو خوش کر لو. والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. قال ثم ایو. کہا پھر کیا کہا؟ اللہ کی راہ میں جہاد. قال حدثنی بہن. کہا میں نے اتنے ہی پوچھا تو اتنے ہی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولو استزدته. اگر میں اور بھی سوال کرتا کہ اس وقت لزادنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بتلاتے، لیکن میں نے اتنا ہی سوال کیا. دس 20 اور ہیں، 10 منٹ تک اور میں اپنا پروگرام چلاؤں گا. ہمارے کوئی طلبہ ساتھی اگر دیکھ رہے ہوں تو ذرا سا کچھ سوالات لے کر کے حاضر ہو جائیں. اچھا جی، میں آگے بڑھتا ہوں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا محمد ام الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الاحسان ان تعمل للہ کأنک تراہ فإن لک ان لم تراہ فإنہ یراہ. او ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو، اللہ کی اطاعت ایسے کرو، نیک اعمال ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کیونکہ اگرچہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو. اس تصور کے ساتھ جب عبادت کرو اس کا نام ہے احسان. اور یہ دین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. سب سے اعلیٰ درجہ دین کا احسان ہے، اس کے بعد ایمان ہے، اور اس کے بعد نچلا درجہ اسلام ہے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب اور دین سمجھنے کا سلسلہ چل رہا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل النجد. اہل نجد میں سے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ظاہر الراس،
परागंदा बाल युस्म दबी सौते ही, उसके आवाज की भिनभिनाहट कुछ सुनाई दे रही थी। वला युफ्का मा यकूल, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा। हत्ता दना, वो आदमी आया, अल्लाह के नबी से करीब हुआ। फैदा हुआ यसअलु अनिल इस्लाम, वो आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में पूछा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खम्सु सलवातिन फिल यौम वल लैला, इस्लाम क्या है? दिन और रात में 5 नमाजें। फ़क़ाल हल अलैया गैरुहा, कहा इन 5 नमाजों के अलावा मेरे ऊपर कुछ और है? क़ाल अल्लाह इल्ला अन ततव्वा, कहा और कोई वाजिबी चीज नहीं है सिवाय इसके कि तुम नफली नमाज पढ़ो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियाम और रमजान, और इस्लाम क्या है? रमजान के रोजे रखना। क़ाल हल अलैया गैरु, कहा रमजान के अलावा भी मेरे पर कोई रोजा है? क़ाल अल्लाह इल्ला अन ततव्वा, कहा रमजान के अलावा और कोई वाजिबी और फर्ज रोजा नहीं है सिवाय उसके तुम नफली रोजा रखो। क़ाल व ज़करा लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़कात का जिक्र किया कि ज़कात का नाम इस्लाम है। क़ाल हल अलैया गैरुहा, कहा माल में ये मुतय्यना ज़कात के अलावा मेरे ऊपर कुछ और है? क़ाल अला, कहा अल्लाह के कोई और वाजिबी और फर्ज नहीं तुम्हारे पर, इल्ला अन ततव्वु, इल्ला कि तुम आम सदक़ात करो। क़ाल फ़अदबर रजुल, रावी कहते हैं कि वो आदमी जब जाने लगा तो क्या कह रहा था वो जाते हुए? वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, अल्लाह की कसम अब मैं इस पर न कुछ ज्यादा करूंगा न कुछ कम करूंगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़लह इन सदक़ा, अगर ये सच कह रहा है तो ये शख्स कामयाब हो गया। यानी अगर आदमी हराम काम न करे तो भले नवाफिल ना अदा कर सके, सिर्फ फराइज ही अदा कर ले तो अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब हो जाएगी। इस हदीस से साफ पता चलता है। मोहम्मद अनस साहब बहुत देर में जुड़े, कहाँ थे आप? कुछ एक आध सवाल कर लीजिए, मैं प्रोग्राम खत्म करने के करीब हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हम तमाम को कुरान और सुन्नत पर कायम रखे। नसई की एक हसन हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने जिसको हसन कहा। हजरत साद बिन उबादा बयान करते हैं कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, सदकात में कौन सा सदका सबसे अफजल है? अल्लाह ने फरमाया कि पानी पिलाना, पानी पिलाना सबसे अफजल है। खासकर तंग और मुश्किल हालात में जहां पानी की मशक्कत हो, जहां कुएं ना हो, जहां नल ना हो, उन जगहों में कुएं खुदवा देना, नल लगवा देना। हमारे शेख अबू अब्दुल्ला नूरी, शेख के मशाइख का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं मैं, अपने तलबा और आवाम का। मशाइख हाजिर हो तो मशाइख खुद जो है ना हाजिर होकर के जवाब दे। रुकिया के बारे में कुछ शेख है ना, रुकिया के बारे में शेख क्या, तो सवाल मैं समझ नहीं पाया। शेख अबू अब्दुल्ला नूरी हबीबी, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। आप खुद इतने अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुहाजरात आपके हैं, इतने दुरूस हैं, इतनी किताबें आपने तर्जुमा कर डाली। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उम्मत को नफा दे, इसे आपके और माँ बाप के लिए आपके नफा बख्श बनाए। तो शेख क्या क्या कहना है रुकिया के बारे में? शेख कुछ और वाजे करें तो, अगर मैं कुछ जानूं तो बोलूं, जान के अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, कुछ सवाल और वाजे करें शेख।
شیخ کہاں چلے گئے؟ سوال تھوڑا سا کیا رقیہ کے بارے میں سمجھا نہیں شیخ، معذرت کے ساتھ میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جن کا کرنے والا اللہ کے ہاں ہلاک و برباد ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ موبقات بھی ہیں، بڑے گناہوں میں سے ہیں یہ۔ قالوا یا رسول اللہ ما ہن، صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا؟ ارے بھائی ایک تھا نقلی سنی، کہاں تھے آپ؟ اب تک ہو آپ کے انتظار میں ہم نے 9:30 سے اچھا رقیہ کا آسان طریقہ تاکہ لوگ خود سے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو۔ شیخ میری تحقیق کے مطابق، شیخ ابو عبداللہ نوری صاحب میری تحقیق کے مطابق بعض مشائخ کے ساتھ گفتگو کے بعد میں نے جو رقیہ سمجھا ہے اور جو میں نے مرتب رکھا ہے، جو مجھے مرتب طور پر ملا ہے، وہ رقیہ یہ ہے کہ جس جگہ پر درد ہو اس جگہ پر ہاتھ رکھیں اور کہیں اگر اپنا بدن ہے تو بالکل انشاءاللہ آپ کا وہ درد ختم ہوگا۔ بدن پر ہاتھ رکھیں اور 3 بار کہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 بار کہیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، یہ 7 بار کہنا ہے۔ اور 3 بار کہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور 3 بار کہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور پھر کہیں اللہم رب الناس اذهب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ اس پر میں عمل کرتا ہوں اور یہی ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ یہی رقیہ کریں۔ اور اگر کوئی دوسرا ہو تو تھوڑا صیغہ بدل دینا ہے، بسم اللہ اس کے بدن پر ہاتھ رکھیں، بسم اللہ تو ایسی کہیں، اب اعوذو کی جگہ اعیذک بعزت اللہ قدرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو ایسے کہتے تھے کہ اعیذکما بعزت اللہ قدرتی، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہمہ، اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور اگر عورت ہو تو اعیذکی بعزت اللہ قدرتی، اعیذکی بکلمات اللہ التامہ، اعیذکی۔ شیخ یہ میرے پاس ہے، آپ کے پاس کچھ اور ہوگا تو بتلائیے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہاں گئے نقلی سنی صاحب؟ کچھ ارشاد فرمائیے، غائب نہ ہوئیے، کچھ کہہ کے جائیے، میں پروگرام 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کروں گا، اگر ختم کر سکا تو کوئی اور بات سامنے نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ہمارے ابو عبداللہ نوری صاحب جو جالیات کون سی جگہ سے ابھی میں بھول گیا، وہاں کے داعی ہیں آپ ماشاءاللہ، میں جگہ کا نام بولا ہوں، بھلا بتائیے۔ چلے تو 7 ہلاک کرنے والے، صحابہ نے کہا وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے پہلی ہلاکت کا باعث شرک۔ شرک کرتے ہوئے اگر بندہ مر گیا، ختم، کہانی ختم۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔
سب سے خطرناک برائی، سب سے بڑی ہلاک کرنے والی چیز شرک، وہ سحر اور جادو کرنا، اس میں بھی شرک کا 90% شرک کا دخل ہے۔ بعض بدعات بھی ہیں جو شرک تک پہنچاتے، اور جادو کفر ہے۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی معصوم جان کو، کسی انسان کو، معصوم انسان مرد عورت، مسلم غیر مسلم، کسی اینی ون، کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ صبح جالیات جمعیت الدعوہ صبح کے داعی ہمارے ابو عبداللہ نوری صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دعا میں یاد رکھیں شیخ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی اور اخلاص کی توفیق دے۔ جذبات تو ہیں لیکن علم اتنا گہرا نہیں ہے شیخ۔ بہرحال وَأَكْلُ الرِّبَا، اور 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک ہے سود کھانا، سود خوری، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کو ہڑپ کر لینا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور میدان جنگ میں پیٹ پھیر جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، بھولے بھالی مومنہ عورتوں پر الزام تراشی کرنا، یہ سب خطرناک جرائم میں سے۔ کیا یہ صحیح میں سے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے؟ بالکل۔ مسلم بھائی، اس میں کوئی شبہ ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے بطور معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ واقعہ صحیح ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا ادومہ ان قل، وہ عمل زیادہ پیارا ہے جو کنٹینیو ہو، مسلسل ہو، اس میں فترہ نہ ہو، اس میں توقف نہ ہو، اس میں بیچ میں چھوڑنا نہ ہو، بلکہ کنٹینیو ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اللہ کی اطاعت میں لگے رہو۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔